مفتی خورشید اسعودی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی خورشید اسعودی کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادی واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وقال اللہ تبارک وتعالی تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، قرآن میں اللہ رب العزت نے صاف صاف یہ اعلان فرمایا ہے، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ ہم نے آخرت کا گھر یعنی جنت ان لوگوں کے لیے بنا رکھا ہے جو اس دنیا میں بڑھوتری یا اس دنیا میں عہدہ اور منصب نہیں چاہتے ہیں، ولا فسادہ، اور نہ اس زمین میں فساد مچانا چاہتے ہیں۔ جو عہدے کا طالب انسان ہوتا ہے، جس کو منصب کی بو لگ جاتی ہے، جس کو منصب کا ہوس لگ جاتا ہے، تو اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے چاہے انسانوں کے سر پر وہ مینار کھڑی ہو جائے، اس سے اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ منصب کی لالچ، بڑا بننے کی ہوس اتنی بری چیز ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے صاف صاف اس کا اعلان کیا ہے کہ ہم نے اس دنیا کے، اس آخرت کے گھر یعنی جنت کو ہم نے ان لوگوں کے لیے بنا رکھا ہے جو منصب نہیں چاہتے ہیں، اونچائی نہیں چاہتے ہیں، اور نہ فساد چاہتے ہیں۔ جو منصب چاہتا ہے وہ فتنہ مچائے گا، جو منصب چاہتا ہے وہ فساد مچائے گا، جو منصب چاہتا ہے وہ لوگوں کو ڈیوائڈ کرے گا، وہ لوگوں میں فتنہ و فساد پھیلائے گا۔ یہ منصب چاہنے والوں کے چکر میں لوگ پھنس جاتے ہیں اور اپنی قیمتی جان و مال کا سودا کر بیٹھتے ہیں، ان کی عزتیں بھی چلی جاتی ہے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہوئے کہ پورا ملک کا ملک ایک دو آدمی کے منصب کے لالچ میں پڑا اور پورے ملک جو ہے اس کی قیمت بعد میں چکائی۔ ایک طرف تو اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا، اور دوسری طرف اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور ہر آدمی اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ کل قیامت کے روز نعمتوں کے بارے میں ضرور بھی ضرور تم سے سوال کیا جائے گا۔ موجودہ جو نسل میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اگر یہ جو آزادی ہمیں ملی ہوئی ہے، یہ جو بولنے کی آزادی، عبادت کی آزادی، لباس کی آزادی، مذہب کی آزادی، کسی کے منصب کو الٹنے اور کسی کے منصب کو بیٹھانے کی آزادی، ووٹ ڈالنے کی آزادی، اپنے متحدہ ووٹ کے ذریعہ ملک کے فیصلے بدلنے کی آزادی،
اتنی بڑی تعداد میں جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، کیا کل قیامت کے روز اس کے تعلق سے پوچھے گا نہیں؟ کیا کل قیامت کے روز اللہ پوچھے گا نہیں بتاؤ کہ اس آزادی کا تم نے کتنا نفع اٹھایا؟ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم کونسلر بنے کہ نہیں بنے، تم پی ایم بنے کہ نہیں بنے، تم نے اپنی پارٹی بنائی کہ نہیں بنائی، یہ نہیں پوچھے گا، اور اللہ کو یہ مطالبہ بھی نہیں، اس کے لیے تو منع کیا اللہ نے۔ لیکن جو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری نبھانا چاہیے، ایک ایمان والے ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری نبھانی چاہیے، کیا وہ ذمہ داری ہم اور آپ نبھا رہے ہیں؟ اگر نبھا رہے ہوتے تو ملک اتنی بھیانک شکل نہ دیکھتی، ملک اتنی بے روزگاری اور اتنی بھوکمری میں اور اتنی کسب و پرسی کے عالم میں یہ ملک نہ ہوتا اگر اس ملک کے مسلمان اس سنکٹ کو سنبھالتے، کیونکہ اس ملک کے مسلمانوں میں وہ سمتا ہے، وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے۔ ایک بات آپ نے سنا ہے نا کہ بے وقوف دوست سے چالاک دشمن بہتر ہوتا ہے، واقعتاً۔ اور ہم لوگ، میں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے بے وقوف دوست ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری کیا قیمت ہے نہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ آپ مجھے بتا رہے ہیں۔ میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے نہ میں بتا رہا ہوں نہ آپ بتا رہے ہیں۔ ارے ہماری کیا وقعت ہے، ہماری کیا اہمیت ہے، ہمارا کیا اس ملک میں ویلیو ہے، ہمارا اس ملک کے وجود کتنی قیمتی رکھتا ہے، ان چالاک دشمنوں سے تو پوچھ لیجئے جو منچ میں ہمارے خلاف بولے بغیر ان کی سطح کبھی حاصل نہیں کر سکتے، منصب کبھی حاصل نہیں کر سکتے، ہمیں لڑائے بغیر، ہمیں دھمکی دیے بغیر، ہم سے لوگوں کو ڈرائے بغیر باتیں اسی کے خلاف ہوتی ہیں، اسی کے تعلق سے ہوتی ہے جس پہ کوئی بات ہوتی ہے۔ یہ تمام دنیا کے جو عقل مند لوگ ہیں وہ بول کر چلے گئے، میرے پیٹھ پیچھے یا میری آپ تعریف کریں یا میری آپ برائی کریں، یا میں آپ کی تعریف کروں یا میری آپ کی میں برائی کروں، میں اس وقت آپ کی تعریف یا برائی کروں گا آپ کے پیٹھ کے پیچھے کہ جب آپ کے اندر کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ جب آپ کے اندر کوئی نہ کوئی بات نہیں ہوگی، آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہوگا میرے نظر میں، تو نہ میں آپ کی تعریف کروں گا اور نہ میں آپ کی برائی کروں گا۔ آپ بتائیں کہ اس ملک کے چھوٹے سے چھوٹے میڈیا سے لے کر پی ایم تک کا اس مسلمان کی برائی کرتے 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 تھک نہیں رہے، ذلیل ہونا گوارا کر لیا اپنے لوگوں کے سامنے، سب کچھ گوارا کر لیا، لیکن میری اور آپ کی برائی کرتے کرتے وہ آج بھی نہیں تھکے۔ کیوں بھائی؟ کچھ تو بات ہے میاں بھائی میں، کچھ تو بات ہے میاں بھائی میں، اور میاں بھائی خود اپنے بارے میں نہیں جانتا ہے کہ میں کون ہوں، تو بیوقوف ہے، بیوقوف دوست ہے، نہ ایک دوسرے کو بتا رہا ہے کہ بھائی تمہاری کیا حیثیت ہے اس ملک میں میاں بھائی، تو ایک دوسرے کا بیوقوف دوست ہے، ہم سے بہتر تو چالاک دشمن ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیے، ذمہ داری کو نبھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سماج کا اور اپنے نسل کی فکر کرنا شروع کر دیجئے، ورنہ اس ملک میں جب بھوکمری آئے گی، جب مصیبتیں آئیں گی، جب پریشانیاں آئیں گی نا، تو سب سے فرسٹ لسٹ میرا اور آپ کا ہوگا۔ جب بھی انبیاء علیہم السلام کسی کے پاس بھیجے جاتے تھے، ایک بات یاد رکھ لیجئے، تو پھر اللہ رب العزت ان کو وہ دعوت دیتے تھے، نبی ان کے ساتھ چند ماننے والے ہو جایا کرتے تھے، وقت کے بادشاہ، وقت کے سرداروں کو وہ دعوت دیتے تھے، ان کی بات کو وہ لوگ نہیں مانتے تھے تو اللہ رب العزت کی طرف سے تھوڑی تھوڑی عذابات ان پر نازل ہونا شروع ہوتا تھا۔ سب سے پہلا عذاب عام طور پر ہوتا تھا، ان کے ملک میں کرائسس کو پیدا کر دیتا تھا، مہنگائی، بھوکمری، بے روزگاری عام ہو جاتی تھی۔ تو جتنی بھی مصیبتیں ان پر آتی تھی، ان سب کا بلیم نبیوں پر اور نبیوں کے ماننے والوں پر لگا دیا جاتا۔ ارے لگایا جاتا تھا کہ
یہ پرانا طریقہ آ رہا ہے. کورونا کی اس مہاماری دور میں بلیم کس پر لگانے کی کوشش کی گئی؟ میرے اور آپ پر نا لگانے کی کوشش کی گئی. جب اس ملک میں بھوکمری آ جائے گی نا، جب اس ملک میں مصیبت آ جائے گی نا، تو اس کا بلیم وہ مجھے اور آپ پر لگائیں گے. دیکھو یہ تمہارے ملک میں کھا رہے ہیں، پی رہے، اچھے سے رہ رہے ہیں، اور تم بھوکمری کے شکار ہو، ان کو لوٹو اور مارو. ایسے کئی بار ہو چکا ہے ہمارے ملک میں. لیکن اگر میرا اور آپ کا سماج اگر مضبوط ہوتا، میرا اور آپ کا سماج مضبوطی کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں. میرے اور آپ کے پاس کچھ پلان ہوتا، کچھ لاہیہ عمل ہوتا، ہمارا ذہنی شعور ہوتا، ہمیں کیسے ہینڈل کرنا ہے مصیبتوں کا، اس کو کوئی ہمارے پاس پلان ہوتا، تو ہمارے اسلاف نے 70 سالوں میں جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو مار کاٹ، جو پریشانیاں ہم نے اور آپ نے جھیلا ہے، ہمارے بڑوں نے جھیلا ہے، اور اب تو ہم کیا بتائیں، کھول کر بولنے میں بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، کس کگار میں آ کر کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ مصیبتیں نہ دیکھتے، اور یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں مجھ پر اور آپ پر اللہ رب العزت لائے ہی اسی لیے تاکہ ہم سدھر جائیں، ہم ذمہ داریوں کو نبھانے والے بن جائیں. بھائی لوگ آپ کے پیاسے ہیں، لوگ چاہ رہے ہیں کہ کوئی اس ملک کو سنبھالے، کوئی اس ملک کے بے روزگاری کو دور کرے. ارے جس کے پاس زکوٰۃ کا نظام ہے وہی نہ اس ملک کے بے روزگاری دور کرے گا. اس رمضان المبارک میں کئی 100 کروڑ مسلمانوں نے زکوٰۃ نکالے. کس حکومت کا پریشر تھا بتائیے؟ کس حکومت کا پریشر تھا اس پر؟ کس کا دباؤ تھا؟ سماجی دباؤ تھا؟ حکومتی دباؤ تھا؟ کوئی ان کو کچھ بول سکتا تھا؟ نہیں بولا. صرف اللہ سے ڈر کر انہوں نے زکوٰۃ کو نکالا ہے وداؤٹ اینی پریشر. ارے نکالا ہے کہ نہیں؟ کہ جو مسلمان اتنے اچھے ہوں، اتنے پیارے ہوں کہ ان کو کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے، صرف علماء کی تقریر انہوں نے سنی، اور علماء کے پاس نہ پولیس ہے اور نہ فوج، اور نہ کوئی علماء کے پاس کوئی گروپ کہ ان کے گھر گھر جا کر ان کی منہ کالا کرے. کچھ نہیں، بس وہ ایک جمعے میں بیان کرتے ہیں، منچوں میں بیان کرتے ہیں، سوشل میڈیا میں بعض علماء کرام بیان کرتے ہیں. ان کی باتوں کو سن کر، اللہ سے ڈر کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں انہوں نے کروڑوں روپئے زکوٰۃ نکال دیے. ہے ایسا کوئی سماج اس ملک میں؟ ہے ایسا کوئی سماج؟ اس قسمہ پرسی کے عالم میں پورے ملک میں سب سے زیادہ غریبی کے باوجود لیکن اتنے سارے مدرسے کو کون سنبھالتا ہے؟ بھائی آپ لوگ سنبھال رہے. بھائی اتنے سارے تنظیموں کو، اداروں کو کون سنبھال رہا ہے؟ یہ آپ لوگ سنبھال رہے. بھائی آپ بتائیں، حالانکہ لوگ 100 روپئے میں 5 پیسے سے بھی کم خرچ کر رہے ہیں. آپ جب 100 روپئے میں 5 پیسے سے بھی کم خرچ کر رہے ہیں تو اتنے بڑے مسائل کا حل ہو رہا ہے. مسلمانوں کے اتنے مسائل چل رہے ہیں، اتنے مسائل کا حل ہو رہا ہے، ان کے اتنے ادارے چل رہے ہیں، اتنے مدارس چل رہے ہیں. آپ بتائیں کہ اگر 100 روپئے میں 2.5%، 2%، 4% اگر آپ خرچ کرنا شروع کر دیں نظام بنا کر، تو کیا یہ ملک لبالب نہیں ہو جائے گا؟ صرف مسلمان کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کی بھی بات کہہ رہا ہوں، تمام انسانوں کی بات کہہ رہا ہوں. کیا یہ ملک لبالب نہیں ہو جائے گا؟ آپ کے سماج سے غریبی نہیں مٹے گی، آپ کے سماج سے بھوکمری نہیں مٹے گی. یہی ذمہ داری نبھانے کو کہا جا رہا ہے. پہلے ذمہ داری تو نبھائیے، پھر عہدے آپ پر چل کر آئیں گے. یوسف علیہ السلام، کیونکہ ہمارے پاس آئیڈیا ہے، جس قوم کے پاس زکوٰۃ کا نظام ہو اور وہ بغیر کسی پریشر کے زکوٰۃ نکال رہی ہو، اس قوم کو غریبی اور بھوکمری کا ڈر ہو اس کو اپنے تعلق سے، یا وہ قوم جہاں بس رہی ہو اس کے تعلق سے غریبی و بھوکمری کا ڈر ہو. نہیں، زکوٰۃ تو ایمرجنسی غربت کو مٹانے کے لیے. اور ملک کا مسئلہ کیا ہے بھائی؟ ملک کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ ملک کا اصل مسئلہ ہے بے روزگاری. ملک کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ ملک کا اصل مسئلہ ہے بھوکمری، غریبی. یہ اصل مسئلہ ہے. لوگوں کو یہ چاہیے، عہدے منصب 99.9 لوگوں کو نہیں چاہیے. بھائی میرے بیوی بچوں کے مسئلے حل ہو جائیں اتنا ہی کافی ہے. یہ
یہ صلاحیت کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے اور آپ کے پاس ہے، اور دنیا والوں کسی کے پاس نہیں ہے، دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ہم ذمہ داری کو تو نبھائے عزیزان ملت، تھوڑے سے تو اٹھیں، اپنی سماجی اعتبار سے متحد تو اگر نہیں ہوں گے الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ حضرات صحابہ ایک چھوٹی سی جماعت تھی پورے ملک عرب میں، قرآن میں اللہ نے انہیں کہا الا تفعلوہ، صحابہ کی جماعت کو مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو اگر تم یہ نہیں کرو گے، اگر تم نہیں سدھرو گے، اپنے جان و مال کا صحیح استعمال نہیں کرو گے، ذمہ داری نہیں نبھاؤ گے، تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا، وہ فساد کبیر، اور بہت بڑا فساد مچ جائے گا۔ اللہ رب العزت جس کو مخاطب کر رہے ہیں، کیا اس زمین میں فتنہ اور فساد مچنے کے ذمہ دار کس کو ٹھہرا رہے ہیں؟ حضرات صحابہ کو۔ دیکھو اگر تم نہیں کرو گے تو اتنی بڑی سنکٹ اس زمین پر آ سکتی ہے، اور اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ تم ہوگے۔ اس لیے کہ حالانکہ صحابہ کتنے کسب و فرسی کے عالم میں تھے، ان کو اللہ نے کہا للفقراء المہاجرین، وہ مہاجرین جو فقیر، یعنی جن کے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں تھے، چتھڑے، لیکن انہوں نے ذمہ داری کو نبھایا، ذمہ داری کو سمجھا، اپنے سماج کو متحد کیا، اپنے بڑوں کے بات پر مر مٹے، اپنے جان و مال کا صحیح استعمال کیا، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے ذریعہ ان کو بھی بچا لیا بھاری سنکٹ سے، اور پورے ملک عرب اور ان کے توسط سے آدھی دنیا کو بچا لیا۔ اگر وہ ذمہ داری میں اور آپ نبھائیں گے میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت، ورنہ یہ تمام فتنہ و فساد، یہ تمام تر جتنی بھی فساد مچی ہوئی ہے، ان سب کے ذمہ دار ہم اور آپ ہوں گے۔ ہاں، لوگ بلیم کریں گے، بھائی یہ لوگ آپس میں زکوٰۃ اکٹھے کر کے کروڑوں مدرسے چلا لیا، ان لوگوں نے اتنے بڑے بڑے جلسے اور اتنے بڑے بڑے منچ کرتے ہیں کہ آنکھیں خیرہ رہ جاتی ہے۔ ان لوگوں نے چندے اکٹھے کر کر کے سب کچھ تو کر لیا، لیکن اس ملک کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا، اس ملک کے واسیوں کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ بلیم مجھ پر اور آپ پر لگ رہا ہے، یہ سوالات مجھ پر اور آپ پر اٹھ رہے ہیں، پھر اس کا خمیازہ بھی مجھے اور آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ تو اسی لیے عقل مند وہ ہے جو حالات سے پہلے اس کی تیاری کر لیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سزائیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، یہ مجھے اور آپ کو جگانے کے لیے ہے، مجھے اور آپ کو چوکنا کرنے کے لیے۔ بھائی اس ملک کے ہم بہت بڑے ذمہ دار ہیں، اس ملک کے سب سے بڑے کمپٹیٹر ہم لوگ ہیں، وہ ہمیں اسی لیے دباتے ہیں، وہ ہمیں اسی لیے ہم پر اس طرح کے بلیم لگاتے ہیں، اسی لیے وہ ہمیں بار بار چاپنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم نہ ابھریں۔ ہم اپنی ذمہ دار، اور مسلمان جب ذمہ داریوں کو سنبھالتا ہے تو مسلمان کے پاس انصاف ہے۔ مسلمان کے پاس کیا؟ انصاف ہے، مسلمان کے پاس ہمدردی ہے، مسلمان کے پاس سب سے پہلی چیز برابری ہے۔ اس کے نزدیک تو انسان، ہر انسان برابر ہے۔ یہ برابری اور کسی قوم میں نہیں ہے۔ بھلے لوگوں کے پریشرائز سے وہ مجبور ہو گئے، کھاتا اور قلم میں پر کر دیا کہ ہم سب برابر ہیں، ہم سب انڈین برابر ہے، لکھ دیا ہے، لیکن ان کا دل نہیں مانتا ہے، اور اس کے لیے تابہ توڑ اس کوشش کے چکر میں ہے کہ کس طرح یہ سنویدھان ہم بدل دیں۔ یہ جو ہے نا کہ ہم سب ہندوستانی سب برابر ہیں ہر اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، یہ برابری ان کو ہضم نہیں ہوتی ہے۔ ہم بڑے ہیں، وی آر سپیریئر، ہم بڑے ہیں، ہمارے سامنے سب کو جھکنا پڑے گا۔ مسلمانوں کے اندر یہ چیز اللہ کے فضل سے نہیں ہے، یہ چیز اس کی فطرت میں، اس کی خمیر میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ مسلمان سب کو برابر کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، سب برابر ہے۔ ایمان لا لیا، چاہے وہ کسی بھی ذات کا انسان ہو، وہ امامت کر سکتا ہے۔ بلکہ جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں نا، ایسے بھی کسی مذہب میں یہ بات نظر نہیں آئی کہ جتنے بھی ائمہ بڑے بڑے اس اسلام کے اسکالر جو گزرے ہیں نا، وہ سارے کے سارے اسی غلام کے لڑکے تھے،
غلام باندیوں کے وہ لڑکے تھے، بڑے بڑے امام، وہ سب وہی تھے. وہ سب عربی نسل کے شہزادے نہیں تھے کہ نسل در نسل صحابہ، جب صحابہ کا انتقال ہوا تو ان کے بچے سب تابعی بن گئے، تابعی کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے. جب تابعی کا انتقال ہوا تو ان کے بچے تبع تابعی بن گئے. جب تبع تابعی کا انتقال ہوا تو اس کے بچے بڑے بڑے محدثین بن گئے. نہیں بھائی، یہ نسل نہیں چلا ہے، پریوار واد نہیں چلا ہے. صحابہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے بیٹے تھے، تقویٰ والے تھے، پرہیزگار والے تھے اپنے جگہ میں، لیکن ہر ان کا لڑکا یہ نہیں تھا. حسن بصری کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ وہ غلام کے لڑکے تھے. تابعی میں حسن بصری کا جو مقام ہے، اور کسی تابعی کا نام سنا ہے آپ نے؟ وہ کسی صحابی کے اولاد نہیں تھے، کسی بھی صحابی کے اولاد نہیں تھے. وہ تو غلام کے، کسی صحابی کے غلام کے بچے تھے وہ. لیکن کتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی میں ایک سرخیل ہیں. سعید ابن المسیب، یہ ہمارا طریقہ ہے. ہم کتنے قیمتی لوگ ہیں اس ملک کے لیے، اور یہی وہ بنیادی چیز ہے جو ملک کو چلانے کے لیے کام آتا ہے، جو ملک کو سنبھالنے کے لیے کام آتا ہے. جس کے اندر برابری ہی نہ ہو، جس کے اندر تو وہ اپنے بعد اپنے علاوہ کے لوگوں کو تو سوچے گا کہ وہ قصبہ پرسی ہی میں رہے، وہ تو غریبی ہی میں رہے، وہ تو میرے قدموں تلے کچل کر ہی رہے. وہ تو یہی سوچے گا. اور یہی ہو رہا ہے، یہی کیا جا رہا ہے. کون سنبھالے گا؟ مجھے سنبھالنا ہوگا اور آپ کو سنبھالنا ہوگا. نہیں سنبھالیں گے، الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. قرآن میں اللہ نے کہا اگر تم نہیں کرو گے تو اس زمین میں فتنہ ہو جائے گا اور فساد ہوگا. اس کے ذمہ دار میں ہوں گا اور آپ ہوں گے. اتنی بڑے بھاری سنکٹ میں مسلمان رہ کر بھی ان مسلمانوں نے اس ذمہ داری کو نہیں سنبھالا، ان مسلمانوں نے اس ملک کو نہیں سنبھالا، جبکہ ہر طرح کی انہیں آزادی ملی تھی. ہر طرح کی، ابھی ہر چیز کی آزادی ہے بھائی ہمارے پاس، کوئی پابندی نہیں ہے الحمدللہ، کوئی پابندی نہیں ہے. ہر طرح کی آزادی ہم کر سکتے ہیں. مصیبتیں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی، پریشانیاں حالات ان پر آتی ہے جو کرتا ہے کام، جو نہیں کرتا ان پر کوئی حالات پریشانیاں نہیں آتی ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، یہ جو الیکشن کا جو ماحول آ رہا ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، سب کو جاگرکتا کرنا ہے کہ کہیں ہمارا ووٹ یا ہماری جو اپنی جو حق جو ہے کوئی ظالم اس کا نفع نہ اٹھا لے. اس کے لیے، اسی جاگرکتا کے لیے ہمارے سماج میں الحمدللہ ہمارے شہر ہاوڑہ میں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کو کون نہیں جانتا ہے؟ پورا ملک بلکہ پوری دنیا ان کو جانتی ہے. انتہائی بیماری کی قسم پرسی کے عالم میں ہیں، بیمار ہیں، چلنے کے قابل نہیں. سب سے پہلے تو ان کے کمر میں اتنا پرابلم ہے کہ وہ سیدھا بیٹھ نہیں پاتے ہیں بیچارے. لیکن ملک کی فکر، قوم و ملت کی فکر ان کو اتنا ستایا ہوا ہے کہ وہ سفر در سفر کر رہے ہیں. اس لیے ہاوڑہ کے کسی لوگوں نے ان کو بلایا، الحمدللہ ان کے کال پر وہ تشریف لا رہے ہیں، بلکہ آ چکے ہیں شہر کلکتہ میں. آج شپ پور ہاوڑہ میں جو بیت المکرم مسجد ہے، بیت المکرم مسجد کے پاس میں ہی کوئی پارک ہے، شمس پارک، اسی پارک میں حضرت کا خطاب ہوگا اسی عنوان پر کہ اس ملک کے فساد، اس ملک میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے. مجھ سے اچھی باتیں وہ بتائیں گے، مجھ سے اچھے طریقے سے وہ آپ کو جاگرک کریں گے، کیونکہ وہ پورے ملک کے احوال کو جانتے ہیں. اللہ نے ایک بڑی صلاحیت دیا، ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم لوگ تو کسی کی قدردانی کرنے کے لیے اس کے موت کا انتظار کرتے ہیں. جیسے مریں گے تو پھر ان کو بابا بنا لیں گے. جب تک زندہ ہے فلاں صاحب کوئی بات نہیں بھائی. عقل مند وہ ہے جو وقت پر کسی کام کو قدر کر لیتا ہے. ایسے لوگوں کی آپ قدر کیجیے. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ خود اور آپ کے دوست احباب جو بھی ہیں ان سب کو لے کر آج شپ پور میں 8:30 بجے سے وہاں پروگرام ہے. عشاء کے بعد آپ وہاں پر پہنچیے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.